بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجنه حتی حین۔ صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس حقیقی خلاق عالم کے لیے، اور خدا اور اس کے لوگ یعنی اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک میں قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، اور انہوں نے اس کے پاؤں میں بیڑیوں کے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیر میں جکڑا گیا۔ جب تک اس کا سخن پورا نہ ہو خداوند کا کام آزماتا رہا۔ رب تعالیٰ کی منشا و مرضی ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے، اور انسان ہدایت پا کر توبہ اور غسل کرے، طہارت کرے، اور اقرار ایمان اور کلام کے مطابق اعمال صالح کرتے ہوئے اپنی زندگی بجا لائے، تاکہ داخل اس جنت کے لیے جس کی تمنا رکھتا ہے اس حیات زندگی کے حیات میں اپنا نام لکھوائے۔ آمین۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج ہم پھر حاضر ہوئے، اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء، جسے آپ ہمہ تنگوش ہو کر دیکھتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، تو ہم اس پروگرام میں آپ سب کو کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہم یوسف السلام کی جو چوتھی قسط لے کر حاضر، اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ از روئے قرآن شریف اور کتاب مقدس یوسف السلام کو گناہ نہ کرنے کی کیا سزا ملی؟ جبکہ اس کی گفتگو ہم گزشتہ نشست میں وہاں تک پہنچ چکے تھے، آج ہم بالکل ایک نئے انداز میں آئے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے عزیزان کرامی کہ یوسف السلام پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھے آگے سے، تو ایک بچہ نے گواہی دیا کر کے، کسی نے کہا کہ اس خاندان کے لوگوں نے گواہی دی کہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز کی بیوی گنہگار ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف گنہگار ہے۔ علیہ السلام کے بارے میں یہ تہمت تھا۔ کپڑا وہ پھٹا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کرتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آج کے زمانے کا کرتا نہیں جو سلا ہوا ہوتا ہے، وہ اوپر سے ہوتا ہے گاؤن ٹائپ کا، اس کو پہن کر کے اور کمر پر اس کی ڈوری باندھی جاتی تھی، وہ انہوں نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے ہم قرآن شریف کے بعد ہم کتاب مقدس دیکھتے ہیں کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جب ان قمیص پھٹا ہوا دیکھا پیچھے سے، تو اس کے شوہر یعنی عزیز نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی ایک عجب چال ہے، اور تم اس طرح یہ حرکت کیا کرتی ہو، اور یوسف سے کہا کہ نہیں تم اس کو معاف کر دو اور اسی طرح رہے۔ تو پھر قید میں کب ڈالا گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ ممکنات میں سے نہیں اگر کسی نوکر کے بارے میں جس کی بیوی کے کہے اس کو غیرت نہ آئی ہوگی، اور وہ الٹا وہ اس تحقیق کرنے پر لگ گیا اور بیوی کو قصوروار جانا؟ معمولی آدمی نہ تھا وہ، چونکہ وزیر تھا اپنے زمانے کا، اور ہمارے ملک کا ایک وزیر، آپ دیکھ چکے ہوں گے میڈیا میں نام نہیں لوں گا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں کسی بینک میں ایک کلر سے وزیر صاحب کی بیوی نے فون کر کے پوچھا کہ اب میرے اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤ۔ اتنا اس کو پوچھنا تھا کہ اس کو تھانے میں بلا کے اس کو سزا دی گئی، اور کیسی سزا دی جاتی ہے، چونکہ اس کلر کا کوئی وارث نہیں تھا۔ تو چہ جائے کہ اس زمانے میں اور کتنی سختیاں ہوتی ہوں گی۔ پس زندان ڈال دیا گیا اور کچھ بھی نہ ہو سکا، کیونکہ مرد اپنی بیوی کا طرفدار ہوتا ہے، اور اس کی حمیت کو تقاضا ہی ہوتا ہے کہ وہ قصور بیوی کا کیوں نہ ہو، لیکن سزا اس کو دی جائے گی جو اس کے سامنے تھا، اور یہی یوسف السلام کے ساتھ ہوا۔ پھر قرآن شریف میں ہم آگے چل کے ایک اور لنک ہے اس میں کہ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ، عورتوں کو بلایا گیا، ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو نوکر کو دل دے بیٹھی اپنا۔ اس نے کہا نہیں نوکر نہیں، یہ تو حسن کا امام ہے۔ یوسف السلام بلایا گیا، کہنے انہوں نے چاقو دے دی، چھری دے دی، اور کہا کہ یوسف علیہ السلام گزرو، اور کاٹنے کے لیے۔ کیا چھری انگلی ہاتھ کاٹنے کے لیے دی تھی؟ کوئی پھل نہیں تھا ہاتھ میں؟ دیکھیں دو اسٹیٹمنٹ ہیں، تفاسیر میں جائیں گے وہاں لکھا کہ پھل دے دیا اور چھری دے دی کہ وہ کاٹے، تو پھل نہیں کاٹا، ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ ہاتھ کا کہاں سے کٹے تھے؟ کلائی سے کٹے تھے، کونی سے کٹے تھے، بازو سے کہاں سے کٹے تھے؟ ہاتھ تو انگلی کے پور سے لے کر بازو تک پورا ہاتھ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آسمانی کتاب میں کوئی ایسی چیز درج نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تقریباً 3000 سال پرانا ہے اور قبل مسیح ہے،
تو آپ بتائیں کہ کس طرح یہ واقعے کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، روایت کے بیس پر، کس کے بیس پر؟ اور آسمانی کسی کتب میں درج نہیں ہے، کیا سمجھ لی جائے کہ ایسا کوئی واقع رونما نہیں ہوا، یا یہ سمجھ لیا کہ کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش کی گئی، یا پہلے جو آسمانی کتب کی تحاریر تھیں جو 1600 سال میں پر محیط اور 40 مقدسین کے ذریعہ خدا نے اس کو لکھوایا تھا روح کی تحریک سے، تو وہ خدا اور تھا اس خدا کو تحریر کروانے والا، اور اس کا اللہ اور ہے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں، پھر نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک ہی واقعے کو پیش کرنے میں بعض مقامات پر تضاد کیوں ہے؟ تو آپ نے صرف ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ سابقہ کتب میں تحریف کی گئی، تبدیل کر دی گئی ہے، بدل دی گئی۔ پھر سوال یہ پیدا ہو کہ کب، کس نے، کہاں اور کس وجہ سے تبدیلی کی، قرآن کے آنے سے پہلے یا قرآن کے آنے کے بعد؟ دیکھیں قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا، لیکن باقی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ وہ جس انبیاء کو کہا گیا انہوں نے اپنے حالات کو لکھے، تحریر کی انہوں نے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سوال ہی پیدا ہو کہ کب، کس نے جو تبدیلی کی، تحریک کی، ترائی کی، وہ کس کے اجازت سے کی گئی؟ یہ جواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں جو خدا ہم سے کہلوانا چاہتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آسمانی اصلی اشرف الکتاب المقدس کا پہلا سورہ تکوین پیدائش، جس کے 39ویں باب کی 1 تا 19 تا 23 آیت میں اس حقیقت کو یوں مرقوم کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب خدا تعالیٰ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تھا، اس سے پہلے ان پر الزام لگایا گیا، اور اگر قبل اسلام تاریخ کا مطالعہ کریں، کون سی تاریخ کا؟ قبل اسلام، اسلامی تاریخ کا آپ لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کے بعد تواریخ لکھی گئی 200 سال کے بعد، وہ تواریخ کہاں سے لیں گے؟ قبل اسلام کے اسلام کی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہودی علماء اور فریسیوں نے جھوٹا الزام بھی لگایا تھا ایک ایسی شخصیت پر۔ ایک الزام لگا جناب یوسف پر، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ایک الزام جناب مسیح پر بھی لگایا گیا۔ اس وقت کے فقیہ فریسی تھے، علماء تھے، یہودی علماء، اور انہوں نے بھی جیل میں ڈال دیا، اور اسی رات عدالتی کارروائی کی گئی، اور اگلے دن کلوری کے مقام پر، جسے گلگتہ کہتے ہیں، وہاں آپ کو مصلوب کر دیا گیا۔ لیکن مسیح نے اس بات کی پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی کہ میں مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ قید خانے میں دونوں گئے۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ حضور قرآن شریف کتابوں کا یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں کیا کردار تھا؟ اچھا سوال ہے جس نے بھی کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن شریف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار سازی کے متعلق کوئی ایسی بات درج نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں قید خانے میں کیا خدمت انجام دی، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے، کتاب مقدس، اس میں یہ واقعہ درج ہے، اور سورہ وہی تکوین ہے، اور 40واں رکوع ہے کہ ہم 1 سے 15 آئے تھے، لیکن بہت مختصر پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ حضرت یوسف السلام کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈالا، یعنی بادشاہ کے قیدی جہاں بند تھے اسی قید خانے میں رکھا۔ پتہ چلا کہ عزیز جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ بادشاہ نہیں تھا، ایک وزیر تھا، جس کا تذکرہ ہم پچھلی نشست میں کر چکے۔ وہاں وہ قید میں رہا، یعنی یوسف السلام قید میں تھے، لیکن خداوند حضرت یوسف السلام کے ساتھ تھے، اس نے اس پر رحم کیا، اور قید خانے کا داروغہ کی نظر میں انہیں مقبول کیا۔ دیکھیں کریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر انسان کا کریکٹر صحیح نہیں ہوگا تو وہ کہیں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ قید خانہ تو ویسے ہی ضلالت کی جگہ ہوتی ہے، اور انسان کو ذلیل کرنے کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے اگر قصور نہ ہو جب بھی۔ تو وہاں چونکہ رب العالمین کے ساتھ، تو انہوں نے وہاں اس کی نگاہ، ان کا کردار ایسا تھا، کریکٹر ایسا تھا، وہ اتنے پاک باز تھے، راست باز تھے کہ داروغہ جو تھا، اس کا جو رکھوالی کرنے والا تھا وہاں کو، اس کا نگہبان، وہ اس کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت مقبول ٹھہرے۔ تو اس نے کیا کیا، داروغہ کے قید خانہ کے داروغہ نے قیدیوں کے تمام قیدیوں میں یوسف السلام کو جو قیدی تھے، چونکہ یوسف السلام بھی قیدی تھے لیکن سب سے مختلف تھے، اس نے تمام قیدیوں پر یوسف السلام کو سردار بنا دیا آج کے زمان، یعنی انچارج بنا دیا آج کے زمان میں سمجھے، اور وہ بے فکر ہو گیا جو داروغہ تھا، اور تمام قیدی وہی کرتے تھے جو حضرت یوسف السلام کرتے تھے۔ اور اس اعتبار سے نہیں کہ حضرت یوسف السلام جو حکم دیتے تھے، جو حکم وہ دیتا تھا پہلے داروغہ، وہی ویسے ہی حکم یوسف السلام دینے لگے، لیکن ان کو وہی کرنا ہوتا جو اسلام کہتے تھے، جو کہ انچارج بنا دیے گئے تھے۔
کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے، جس کے کریکٹر اچھے ہوں، جو اچھے ہو تو چند ایک پر ان کو بنا دیا جاتا ہے، لیکن ہول سول اس کا انچارج وہی ہوتا ہے جو وہاں کا، لیکن ان کا پورا انچارج یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اور قید خانوں کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھا بے فکر تھا، اس لیے خداوند متعال نے اس کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے تھے رب العالمین ان کو برکت عطا کرتا تھا اور اقبال مندی میں بھی بخشا تھا۔ یہ ہے وہ بات کہ کریکٹر کو ہونا بہت ضروری ہے، اور انبیاء ویسے بھی اپنے کریکٹر میں دنیا والے سب سے اعلیٰ عرفہ ہوتے ہیں، اور یوسف السلام۔ چوتھا تیسرا سوال آیا عزیزان محترم کہ قید خانہ میں خواب کے تعبیر کی پیشن گوئی کس کو بشارت اور کس کو سزا ہوئی؟ اچھا سوال۔ یعنی اس سلسلے میں ہم پہلے قرآن شریف میں جائیں گے، سورہ یوسف میں، اور اس کے 36 اور 37 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم عربی نہیں بلکہ ہم اردو میں اکتفا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں اور اس میں سے جانور کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتلا، ہم تجھے نیکوکار سمجھتے ہیں۔ 37 آیت، سورہ یوسف کے 37 آیت، کہا جو کھانا تمہیں یہاں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، بے شک میں نے اس قوم کا یعنی مذہب ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت میں بھی منکر ہے۔ اے قید خانوں کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، دوسرا اسے وصولی دیا جائے گا، پھر اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے، اور اس کا فیصلہ ہو گیا جس کے تم تحقیق چاہتے ہو۔ اور ان دونوں میں سے جسے یوسف علیہ السلام نے بچنے والا سمجھا تھا، کہہ دیا تھا کہ تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، پھر شیطان نے اسے اپنے آقا کے ذکر سے بھلا کر دیا، اور پھر وہ قید میں کئی برس رہے۔ کتنے برس؟ کئی برس یہاں وہ نہیں بتایا گیا کہ ہاں اس نے کتنا عرصہ۔ آئیے ہم اسی چیز کو ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح لکھا گیا ہے۔ آسمانی اصلی اشرف الکتاب المقدس کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش، اس کے 40ویں رکوع کی 1 سے 23 آیت ہے، لیکن اس کو بھی میں بہت مختصر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہاں بے قصور تھے حضرت یوسف السلام کو، تو زندان میں خدا نے عزت دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، لیکن خدا کسی کو ذلیل نہیں کرتا، انسان اپنی کرتوت سے ذلیل ہوتا ہے، لیکن الزام خدا پر رکھتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، خدا کسی کو ذلیل نہیں کرتا، عزت دیتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو دو قیدی حضرت یوسف اسلام کو نیکوکار جان کر اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو تم میں ایک بحالی اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی، یعنی اس میں دونوں میں سے کہا کہ ایک کو بحالی ایک کو پھانسی ہو گئی، لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک اور معتبر مقدس محبوب معظم اور محترم اور مقدس شخصیت، انہیں بھی پس زندان میں ڈالا گیا تھا، اور اس قیدی پر تھوکا گیا، مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا اڑایا گیا اس کا، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے تھپڑ مار کے پوچھتے تھے کہ بتا اپنی نوت سے کہ تجھے کس نے مارا، لیکن وہ اپنی زبان بند رکھا تھا، حالانکہ اس جیسا اس وقت بھی اور آج بھی اس جیسا کوئی صادق نہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہے کوئی جو مجھ پر جرم ثابت کرے، کوئی گناہ ثابت کرے، نہ اس پر کوئی گناہ ثابت کر سکا، نہ اس کی ماں پر، اور وہ بغیر باپ کا تھا۔ دنیا میں جسمانی کوئی باپ اس کا نہیں، اور کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کوڑے مار مار کر لہو لہان کر دے گا۔ اگلے دن گلگتہ کے مقام پر اس زمانے کے سب سے زیادہ ضلالت والی موت دی گئی کہ ان کو لکڑی کے بلی پر لٹکا گیا۔ پہلے ان کے دونوں ہاتھوں میں آہنی کیل ٹھوک دیے گئے، اور پھر دونوں پیروں کو ایک جگہ کر کے وہ کیل ٹھوکے گئے۔ اسی طرح دو مجرم تھے، ان کو بھی دائیں اور بائیں رکھا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس پہاڑ پر تین کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ دو کے کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھے، جبکہ مجاہدین میں سے تھے وہ، لیکن حکومت کے نگاہ میں ڈاکو تھے۔ جیسے کشمیر میں مجاہدین لڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آتنکوادی ہے، فلاں ہے، اسی طرح اس وقت بھی تھا۔ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، رومیوں سے اپنی آزادی چاہتے تھے، تو ان دونوں کو سزا وہی ہوئی، اور درمیان میں جناب اس ہستی کو رکھا گیا، ایک دائیں ایک بائیں، اور نیچے لوگ شور مچا رہے تھے کہ اگر تو واقعی
خدا کا برگزیدہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو نیچے اتر، تو نے بہت سو کو زندہ کیا ہے، بہت سو کو بھی شفا دی ہے، نیچے اتر، ہمیں بھی بچا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ ان دونوں قیدیوں جو دائیں بائیں تھے، اس میں سے ایک بہت شور کر رہا تھا، بہت بک بک کر رہا تھا، اور یہی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نیچے اتر اور ہمیں بھی بچا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائے، لیکن وہ خاموش تھے۔ مگر جیسے ہی اس درمیان والے شخصیت کے سر کے اوپر ایک تختیہ وضع کی گئی، اس میں لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ یسوع ناصری۔ وہ جو دوسرا قیدی تھا دائیں طرف والا، وہ دیکھا اور وہ اس نے کہا کہ یہ عام آدمی نہیں، تخت پر بیٹھ کے حکومت کرنا آسان، لیکن تختہ دار پر حکومت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جملہ کہا، اپنے پہلے والے ساتھی کو ڈانٹا، خاموش، کیا تجھے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ ارے ہم نے تو جرم کیا تھا، ہم اپنے جرم کی سزا پا رہے ہیں، اس نے تو کوئی بھی جرم نہیں کیا۔ گویا گناہ کا اقرار، اور پھر جس کے بارے میں کہہ رہا اس کو اصدق الصادقین سمجھنا، پاک باز جاننا، مقدس جاننا، اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اب چونکہ ہاتھ بندھے تھے، یعنی کہ کیل ٹھوکے ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ خداوند جب اپنی بادشاہی میں آنا تو ہمیں یاد رکھنا۔ اس کا مطلب اس ہستی کو وہ پہچان گیا کہ یہ اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، ہم تو قصوروار تھے، چلو ہم نے گناہ کیا ہے، یہ تو بے گناہ ہے اور بے گناہ کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اسے یاد آیا، چونکہ وہ کلام میں پڑھ چکا تھا ایسی شخصیت ہوگی اور اس کو ایسے صلیب دی جائے گی، تو پھر وہ 1000 سال کے بعد اس کی بادشاہی ہوگی، تو وہ اس وقت 1000 سال بادشاہی کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اب جب اپنی بادشاہی میں آنا تو ہمیں یاد رکھنا۔ تو جانتے جناب مسیح نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا سوچیں گے ابھی تو ہم اور تم ایک ہی منزل پر ہوئے ہیں، ابھی تو روح نہیں نکلی ہے، ٹھیک ہے جب قیامت ہوگی دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اتنا یقین سوال کرنے والوں کو جواب مل گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نجات دہندہ زمانے کا، بلکہ قیامت تک کا نجات دہندہ نے جب مسکرا کر کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی یہاں بھی 2 قیدی ہیں، یوسف اسلام کے ساتھ بھی 2 قیدی تھے قید خانے میں، جی میں ابھی بیچ چکا۔ ایک ایمان لانے پر جنت میں گیا جو صلیب پر تھا، ایک نے انکار کر کے جہنم واصل ہوا۔ وہاں بھی عزیزان من سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم اس ساقی جو بادشاہ کو جا کر شراب پلاتا تھا، جس کی خطا معاف کر کے بادشاہ نے اسے بحال کیا، اور یہاں صلیب پر لٹکے اس خاموش شخص کے مانند جو اپنے ساتھی کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ خاموش رہنے کے مقام ہے، خاموش رہ جاؤ، اپنے گناہ کا اقرار کرو، لیکن اسے نہیں کیا۔ آج ہم بھی کہیں اس کی طرح تو نہیں ہیں جو بہت زیادہ بک کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر نگاہ نہیں کرتے، اپنے قصور کو نہیں دیکھتے، اپنی خطاؤں کو نہیں دیکھتے، اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے اور گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزم سوچنے کا مقام ہے۔ وہاں جو نان پیس تھا اس کو بادشاہ نے تو موت کے گھاٹ اتار دیا، سر قلم کر دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ حضور مسیح جو مظلومیت اور بے گناہ ثابت کیا گیا، ان پر ایمان لا کر ان کی بادشاہی کا اعلان کیا، جسے جنت کی بشارت مل گئی۔ اگر ہم ایسے ہیں تو پھر آپ سب کو مبارک ہو، یا ہم اگر ایسے نہیں ہیں اس نان پیس کی طرح جس کا سر قلم کر دیا گیا، یا اس شخص کی طرح جو صلیب پر لٹکے ہوئے بک کر رہا تھا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں فوری طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا، اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک روح ہے، موقع ہے، روح نکل جانے کے بعد کوئی موقع نہیں، کسی کی دعا مغفرت نہیں دلوا سکتی۔ عزیزان محترم، تو ہمیں توبہ اور غسل کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ورنہ مرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک روح ہے ہم معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، لیکن روح کے نکل جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو کیا ہم اسی سوچ میں رہے کہ اچھا جب ہوگا دیکھا جائے گا، جب مریں گے تب دیکھیں گے؟ نہیں عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پنجڑے میں پرندے ہوتے ہیں، اگر پنجڑا کھلا رہا تو پرندے اڑ گئے۔ یہ روح بھی ایک قیدی کی طرح ہے، جسم میں ایک پنجڑا ہے، روح اس میں قید ہے، جب روح کو موقع ملے گا اڑ جائے گا، اور روح کے اڑنے کی کوئی وقت معین نہیں ہے۔
چلتے پھرتے لوگ لقمہ اجل ہو بن جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پنجرا تو دونوں صورت میں خالی ہو جاتا ہے۔ اگر پنجرے کے اندر پرندہ مر جائے پھر بھی نکال کر آپ کو باہر پھینکنا ہوتا ہے، یا پرندہ اڑ جائے پھر بھی پنجرا خالی ہے۔ تو مرنے والوں کو کے لیے توبہ کا موقع نہیں ملتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا اس کے لیے جو توبہ نہیں کرتے۔ اور پھر اولاد یا دوست یا احباب یا رشتہ دار یا پوری برادری مل کر کے کتنا ہی کلام کی تلاوت کر لے، کتنی گڑ گڑا کر دعا مانگے میرے لیے، لیکن اگر ہم نے خود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے تو کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا خوش فہمی میں نہ رہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں ہمیں لے جائیں گے جنت میں، یا چند دن ہم جنت میں جہنم میں رہ جل کر کے پھر ہم دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کسی کا اگر نظریہ ہے تو اپنے نظریے کو درست کر لیں، یہ نظریہ کلام الہی کا نہیں ہے۔ جو کرنا ہے آپ کو یہاں کرنا ہوگا۔ ایگزامینیشن ہال میں جو بچے پیپر دے رہے ہوتے، جو ٹائم مقرر ہے اسی ٹائم پر ان کا پیپر دینا ہوگا۔ ٹائم نکل جانے کے بعد پیپر چھن جاتے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں جی ہمارا فلاں سوال رہ گیا، فلاں سوال رہ گیا، ہم یہ لکھنا چاہتے تھے، یہ لکھ کے غلطی ہو کہ نہیں، پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، جب تک روح ہے ہمارے اندر ہمیں موقع ہے، ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں مرنے سے قبل توبہ، اقرار گناہ اور ایمان کی دولت عطا کرے۔ وہ تو کر رہا ہے، لیکن ہم ابلیس مردود کے شکنجے میں گرفتار ہو کر ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری سوال، اب چونکہ چند دقیقے رہ گئے ہیں، کہ حضرت یوسف السلام کتنے برس زندان میں رہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی آیت پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ چند، یعنی کہ کتنے برس؟ انہوں نے کہا چند سے کیا مراد؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصہ رہے، اور رہے تو پھر کیا ہوا۔ پیدائش اس کے 41ویں باب، اس کی 1 تا 8 آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم عربی نہیں پڑھیں گے، صرف اردو پہ اکتفا کریں گے، اردو ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خواب خیالی ہے، آپ نے خواب دیکھا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وہ بولا جو ان دونوں میں سے بچا تھا، کون؟ وہ جو بادشاہ کے پاس، جو بادشاہ کو ساقی بنا ہوا تھا، وہ وہاں جا کر بھول گیا اور اسے یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ عزیزو، کلام میں لکھا ہے 41ویں باب کی پہلی آیت میں کہ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب دیکھا تھا، یعنی وہ جو قیدی تھے اس کے رہا ہونے کے بعد، اور کچھ 10 سال قید خانے میں رہے۔ دیکھا کہ لب دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں، اور ان کے بعد 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی پتلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ کیا گائے جو ہے وہ حرام جانور، حلال جانور؟ وہ تو گھاس کھاتی ہیں، وہ گائے کو کیسے کھا گئیں؟ سوچنے کا مقام ہے یہاں پہ۔ جو چوپائے ہیں، جو جگالی کرتے ہیں کھانے والے جانوروں میں سے، حلال جو جانور ہے وہ جانور کو نہیں کھاتے، کیونکہ ان کے دانت اس جانور جیسے نہیں ہے جو جانور کے گوشت کو کھاتے ہیں، جیسے کتا، بلی، شیر وغیرہ ہے۔ تو انہوں نے کیسے کھا لیا؟ اب انہوں نے خواب دیکھا ہے، ہم اس کی تعبیر آگے چل کر آپ سے عرض کریں گے۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور پھر دوبارہ سو گیا وہ، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں اناج کی 7 اچھی بالیاں نکلیں، اور ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوری ہوائیں چلیں اور مرجھائی ہوئی بالیاں نکلیں۔ یہ پتلی بالیاں ان موٹی اور بھری ہوئی بالیوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ اور صبح ہوئی اور یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا، تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور اپنے دانش مندوں کو بلوا کر بھیجا اور اپنے خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر کون بتائے گا تعبیر؟ یاد رکھے جتنے بھی بادشاہوں نے خواب دیکھا تھا، تعبیر انبیاء ہی نے بتایا، وہ جو خدا کے بندے بندے تھے انہوں نے بتایا تھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ جو جسے کہا تھا کہ تو اپنے آقا کو
ساقی بنے گا جو شراب پلاتا، اس کو پھر ہوش آیا وہاں پہ، ارے یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے میرے بارے میں قید خانے میں مجھے بتایا تھا کہ میں ساقی بنوں گا، اور دوسرے ساتھی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پھانسی چڑھ جائے گا، اور اس کا وہی ہوا، اسے قتل ہو گیا، اسے مار دیا گیا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ سے، اس وقت سردار ساقی کو یاد آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ جب فرعون نے اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پیس کو جلویداروں کے سردار کے گھر میں بند کروا دیا تھا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے تھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلویداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے اس کی تعبیر کی، اور ہم نے سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق تعبیر بتائی، اور تعبیر جو اس نے بتائی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے اس نے میرے منصب پر بحال کیا اور اسے پھانسی دے دی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے لایا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا عرصہ رہے ہوں گے۔ اس وقت زمانے میں نائی بھی نہیں ہوتے تھے قید خانے میں، اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ تو ہم عزیزو، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی ایک بادشاہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو کیا ہم بھی قید خانے میں، دنیا بھی ایمانداروں کے لیے قید خانہ ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ ہم اپنی اصلی بادشاہ کے پاس جائیں گے؟ اور وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ شہنشاہ ہے، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، وہ عادلوں کا عادل ہے، وہ تمام حکیموں کا حکیم ہے، وہ ہر چیز کا ثناء ہے، ہر چیز اس کے بعد بنی ہے، وہ تمام مصوروں کا مصور ہے۔ تو وہ جو عادلوں کا عادل جب فیصلہ کرے گا، کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہم نے تیار کر لیا اپنے آپ کو؟ یا پھر سورہ بقرہ 210 کے مطابق کہ وہ اللہ جب آئے گا بادل میں گھسا ہوا اپنے فرشتوں کے درمیان اور فیصلہ کرے گا، کیا ہم تیار کر چکے اس اللہ کے لیے؟ آسمان سے کون آئے گا یہ آپ جانتے ہیں کہ وہی آئیں گے، حضرت مسیح سلام علیہ، اور جب آئیں گے تو اس وقت وہ یہاں فیصلہ کریں گے، عدالت کریں گے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ وہ بہت ساروں سے کہیں گے، لوگ آئیں گے ان کے پاس بھاگ کر کے، خداوند ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، ہم نے لوگوں کو شفا دی آپ کے نام سے، مردے بھی زندہ کر دیے، فلاں کیے، یہ کیا۔ وہ کہیں گے ہمارا تم سے واسطہ ہی نہیں، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو۔ منہ پھیر لیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دعویٰ دار ہو رہے ہیں ایماندار ہونے کا، اور وہاں منافق سے بدتر حالت ہو جائے۔ تو عزیزو، سوچئے، سمجھیے اور تیار کیجئے کہ اگر وہ آئیں گے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان سے آنکھیں ملا سکیں؟ سوچئے گا، اگلے نشست میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، کیا یوسف السلام نے درست خواب بتایا یا غلط بتایا تھا؟ پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ تو آج کے نشست سے ہم برخاست کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل، فون نمبر جو بھی اویلیبل ہو، اسکائپ، آپ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو اپنا مکمل پورا پتہ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کریں گے۔ تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔